فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر مسلمان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی. جو بھی مسلمان بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، 5 وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہے، جماعت کے ساتھ، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں. اس کے علاوہ جو مسلمان مرد و عورت جتنی مقدار میں چاہے نوافل ادا کرے وہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے. جو 5 وقتہ نمازیں ہیں یہ محلے کے لوگوں کو ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ہر محلے کا آدمی اپنے اپنے محلے کی مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محلے میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر محلہ ایک ہے، مسجدیں کئی ایک ہو، تو جو مسجد آپ کے گھر سے زیادہ قریب ہے اس مسجد کے اندر آپ نماز ادا کریں. اور اگر کئی مسجد ہیں اور ہر مسجد کا فاصلہ تقریباً برابر ہے، دائیں طرف جاؤ تو ایک مسجد ہے، بائیں طرف جاؤ تو دوسری ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھانے والے اچھے قسم کے لوگ ہوں وہاں جا کر کے نماز کو ادا کریں. یہ تو 5 وقتہ نماز کی بات ہے. لیکن کچھ ایسے دن ہونے چاہیے جس میں لوگ پورے محلے کے بلکہ پورے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے اور سال کے اعتبار سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمایا ہے. اس لیے ہم لوگ اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ گاؤں بڑا ہے تو مسجدیں ایک گاؤں میں 6 مسجدیں ہوتی ہیں، 8 مسجدیں ہوتی ہیں، 10 مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز صرف ایک مسجد میں ادا کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے جمعہ مسجد. اب تو یہ روایتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر آدمی اپنی مسجد کو جمعہ مسجد بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. 10 لوگوں کی بھی گنجائش ہوتی ہے تو وہاں بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلے کے اعتبار سے الگ چیز ہے، لیکن شریعت کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا ہے. شریعت کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ 5 وقتہ نماز میں کچھ لوگ جمع ہوا کریں، ایک دوسرے کی خبر خیریت لیں، نماز کی بھی ادائیگی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے حال و احوال بھی معلوم ہو جائے گا. اب یہ تو محلے کے چند لوگ جمع ہو رہے ہیں، پورے محلے اور پورے شہر کے لوگ کتنے دنوں میں جمع ہو اور کہاں جمع ہو تاکہ سب لوگوں کے احوال معلوم ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے. ہر آدمی کاروبار میں، ملازمت میں مصروف رہے گا، کوئی کھیتی باڑی میں مصروف رہے گا. کوئی ایسا دن ہو جس دن میں تمام کے تمام لوگ اپنے تمام کاروبار کو، ملازمت کو آگے پیچھے کر کے سب مسجد کے اندر آئے، نماز ادا کریں اور اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے خبر خیریت معلوم کریں. امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، بیمار بھی آئے، صحت مند بھی آئے، پڑھا لکھا بھی آئے، ان پڑھ بھی آئے. یہ شریعت کا بہت بڑا مقصد ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. میں کوشش کروں گا کہ آج جو وقت ہے اس وقت میں صرف جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آ سکیں.
اور اس امید کے ساتھ کہ ہم عمل کرنے کی نیت سے کہیں گے اور سنیں گے۔ تو جمعہ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امیر آدمی غریب کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا، غریب مالدار کو دیکھ کر کے اپنے اندر بھی ہمت پیدا کرے کہ میں بھی کوشش کر کے حلال طریقے پر مال کما سکتا ہوں، پڑھا لکھا ان پڑھ کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، اور جو نہیں پڑھ سکا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا، میں بھی علم حاصل کروں گا۔ تو یہ جمعہ کا مقصد ہے۔ کب جمع ہو؟ روزانہ جمع نہیں ہو سکتے، تنگی ہوگی، مہینے 2 مہینے کے بعد جمع ہوں گے تو لمبا وقفہ ہو جائے گا، اس لیے 7 دنوں میں ایک مرتبہ پورے محلے اور پورے علاقے کے لوگ جمع ہو جایا کریں تاکہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تنگی بھی لوگوں کے لیے نہ ہو۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ روزانہ پورے محلے کے لوگ ایک ہی مسجد میں آؤ تو پریشانی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ مہینے میں صرف ایک مرتبہ جمع ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو یہ کہا گیا کہ دیکھو روزانہ اپنے اپنے محلے میں جو قریب کی مسجد ہو وہاں نماز ادا کر لیا کرو، لیکن یاد رکھو کہ جب ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آئے تو اس دن تم جامع مسجد میں سب جاؤ اور ایک ساتھ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا، بڑی بابرکت دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے۔ یہ لفظ کا استعمال علماء نے قاموس میں لکھا ہے کہ لفظ جمعہ قرآن میں جمعہ کا استعمال ہوا ہے، جیم پہ بھی پیش، میم پہ بھی پیش۔ اس کا دوسرا استعمال کا طریقہ ہے جمعہ کا ہے، میم پہ جزم کا ہے، اور تیسرا اس کا استعمال کا طریقہ ہے کہ اس کو جمعہ کا ہے، میم پہ زبر کا ہے، یعنی میم پہ زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، میم پہ جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میم پر پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ جمعہ جمعہ۔ لیکن ہم لوگ یہ تینوں لفظ نہیں بولتے، ہم لوگ جمعہ بولتے ہیں، نہ جمعہ بولتے ہیں، نہ جمعہ بولتے ہیں، نہ جمعہ بولتے ہیں، جمعہ جمعہ سب کہتے ہیں، لفظ غلط بگاڑ کر کے بولتے ہیں۔ اس طرح سلام ہم لوگ غلط کرتے ہیں، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یہ بھی غلط، وعلیکم السلام یہ لفظ درست ہے، میم پہ پیش لگا کر کے سین سے ملائیں گے اسے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بولنا یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں الگ عنوان پر جاتی ہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن پورے علاقے کے لوگوں کا جمع ہونا، اس کے پیچھے شریعت کا بہت اہم مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسروں کو دیکھ کر کے ہمارے اندر حوصلہ آئے، ہمارے اندر ہمت آئے، ہمارے اندر توانائی آئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دن متعین کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے سنیچر کا دن منتخب کیا، اور عیسائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے منتخب کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن منتخب کیا۔ کرسچن لوگ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو عبادت کا حکم 24 گھنٹے دیے ہیں، یعنی اتوار کے دن مکمل رات اور دن عبادت کرو، جو ان کی شریعت تھی اصل۔ اب تو شریعت میں نسخ ہو گیا ہے، شریعت کو فراموش کر دیا ان لوگوں نے، اور یہودیوں سے جو سنیچر کے دن عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تو 24 گھنٹے مکمل عبادت کرو، ان 24 گھنٹوں میں تمہیں کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو سنتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ کہ سنیچر کے دن ان کو، یہودی لوگ ہیں تو سنیچر کے دن ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ مچھلی مارنے چلے جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بندر بنایا، اور بندر بنانے کے بعد 3 دن کے بعد سب کو موت، سب کے اوپر موت طاری کر دی، تو ان کے لیے 24 گھنٹہ عبادت کرنا ضروری تھا۔ سنیچر کے دن عبادت کر رہے ہیں 24 گھنٹہ کیجیے، اور اتوار کے دن جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی 24 گھنٹہ عبادت کریں۔ جن لوگوں نے سنیچر کا دن منتخب کیا ان کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اتوار کے دن سے بنانا شروع کروایا، اور جمعہ کے دن معاملہ ختم ہو گیا۔ 6 دنوں میں فی ستۃ ایام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج کو، ستاروں کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ تو
تو اتوار سے کام شروع ہوا اور جمعہ کو کام مکمل ہو گیا، سنیچر کا دن خالی، لہذا جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارغ رکھا اس دن ہم فارغ رکھیں گے اور اس دن عبادت کریں گے۔ یہودیوں کے سامنے یہ بات تھی، عیسائیوں کے سامنے یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کا جب فیصلہ فرمایا تو اتوار کے دن سے کام شروع ہوا، تو اتوار کے دن سے ہم لوگ اتوار کے دن ہم خالی رکھیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، اتوار کو عبادت کریں گے۔ اور ایمان والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی، اور اللہ کے یہاں یہی دن سب سے اہم تھا کہ جمعہ کے دن عبادت کی جائے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے کام کو مکمل کیا۔ اصول ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے تو اجرت دی جاتی ہے، جب آدمی کام مکمل کر لے اس کے بعد آرام کیا کرتا ہے۔ تو جمعہ کو کام مکمل ہوا، اب جمعہ کے دن تم عبادت کرو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہودیوں کو 24 گھنٹے، عیسائیوں کو 24 گھنٹے عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہودیوں نے خلاف ورزی کی، سنیچر کے دن مچھلی مارنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنایا، ہمیں اور آپ کو جمعہ کا دن دیا اور چند منٹ کہا عبادت کر لو، تمہیں مکمل فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم بوڑھی امت ہے، یعنی سب سے آخر میں آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم آخری امت ہے، یعنی بوڑھی امت ہے، اور بوڑھے لوگ کام کم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی زیادہ کی جاتی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو نوجوان دوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، دیگ اٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں، سامان لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، پانی لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، دادا کو اور نانا کو دیگ کے پاس کھانے کے بعد بیٹھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے چچا آپ دیکھتے رہیے، بس ہم لوگ سب کام کر لیں گے۔ کام مکمل ہو جاتا ہے، چچا بیٹھے رہتے ہیں، باقی میں سب چچا کی تعریف کرتے ہیں کہ چچا کمال کر دیے، آپ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، تعریف کی جائے۔ بوڑھا ہے، کام کم اور انعام زیادہ۔ ہم جو امت آخری میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام کم اور انعام زیادہ دینے کا فیصلہ فرمایا۔ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ، اور یہ تقریر وغیرہ ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹہ، پونے گھنٹہ، بہت زیادہ تو 1.25 گھنٹہ صرف ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمیں 5 نماز ادا کرنے پر 50 نمازوں کا ثواب ادا فرماتے ہیں، اسی طرح آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ جمعہ کی نماز کے لیے اوقات کو فارغ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل دن عبادت کرنے کا ثواب ادا فرماتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ شروعات کیسے ہوئی؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی تھی تو کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے سامنے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ ان کے قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ان کے لڑکے عبد الرحمن نے پوچھا کہ جب بھی جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو آپ حضرت اسعد بن زرارہ کو دعا دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ بات معلوم نہیں، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلے جمعہ کی نماز کی ابتدا کی، اس لیے میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ بہت اچھی چیز انہوں نے شروع کی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کو فرض کیا، لیکن سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ، یہ سب تاریخیں ہیں جسے یاد رکھنی چاہیے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز سب سے پہلے ادا کی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پھیل رہا تھا، تو اسعد بن زرارہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام بہت زیادہ نہیں ملتے، لیکن سردار تھے اور سمجھدار قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کتنے لوگ مدینہ منورہ کے اندر ایمان قبول کیے ہیں، اس کی معلومات ہونی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ جو ایمان قبول کر رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، احوال کیسے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک باغ کے اندر تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جمع ہونے کی دعوت دی، تو تمام کے تمام ایمان والے ایک باغ کے اندر جمع ہو گئے، تو جتنی توقع تھی اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، دیگر صحابہ کو بھی خوشی ہوئی کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہوا کہ ہمیں معلوم پڑ گیا کہ پورے مدینے کے اندر اور آس پاس میں کتنے لوگ ایمان والے ہیں،
اس لیے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا ذبح کیا اور تمام لوگوں کو کھانا کھلایا، دعوت کی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جگہ جمع کیا، ایک دوسرے سے ملنے کا موقع نصیب فرمایا، اس پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اس لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حسن اتفاق کہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ مشورہ ہوا کہ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، 40 لوگ ہیں، ہر کچھ دنوں کے بعد جمع ہونا چاہیے تاکہ سب کے احوال سے ہمیں واقفیت حاصل ہو۔ تو سب لوگوں نے بالاتفاق یہ رائے دی کہ بس جمعہ کے دن ہی ہم لوگ سب جمع ہوا کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کی خبر خیریت معلوم کریں گے۔ اسی دن سے جمعہ کے دن صحابہ کسی جگہ جمع ہوتے، کوئی انہیں کوئی دعوت کرتا، سب تھوڑا بہت کھاتے پیتے اور 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرتے۔ ابھی تک جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی ایک ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈال دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منکشف فرمایا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین کے ہاتھ میں آئینہ جیسی کوئی سفید سی چیز ہے، اور اس سفید سی چیز پر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے۔ جبرائیل امین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ جبرائیل آپ کے ہاتھ میں یہ سفید سی چیز کون سی ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ جمعہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بھلائی اور خیر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ ہفتے کی عید ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل جو تم سفید چیز لائے ہو اس پر ایک سیاہ نقطہ بھی ہے، یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ اجابت کی گھڑی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے جبرائیل امین ایک آئینہ جیسی کوئی چیز لائے سفید سی، اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جمعہ کا دن بھلائی کا دن ہے، بابرکت دن ہے، خیر کا دن ہے، ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور یہ بھی نشاندہی کر دی کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ کسی ایمان والے کو اگر دعا کی توفیق مل جائے اس گھڑی میں، تو جو چیز وہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن وقت کی تعیین نہیں کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ زوال کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کسی بھی وقت یہ گھڑی آ سکتی ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ہم نے کوئی چیز مانگ لی اور وہ وقت سے ٹکرا گیا تو وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بشارت ہے۔ جس طرح شب قدر کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب یہ ہے، لیکن تعیین نہیں کی گئی، اسی طرح جمعہ کے دن ایک وقت ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کون سا دن ہے اس کی تعیین نہیں کی گئی۔ تو بڑی فضیلت کا دن ہے، بہت اہمیت کا حامل دن ہے یہ جمعہ کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمایا۔ ہم حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ نام لکھنا شروع کرتے ہیں، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، یعنی حاضری لگتی ہے۔ جس طرح ہم لوگ کمپنیوں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں تو اب تو مشینیں لگا دی جاتی ہیں کہ جو آیا انگلی رکھا ہے، حاضری لگ گئی، جاؤ اتنے بجے آپ آ گئے، بس اب کمپنی کے اندر۔ بالکل ایسے ہی سسٹم ہے کہ فرشتے آ کر کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں آیا اس کا نام، فلاں آیا اس کا نام، یہ نام لکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ امام خطبے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ جو ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی فرشتے رجسٹروں کو بند کرتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
پھر جو بعد میں آتا ہے اسے ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سب کو ملتا ہے، لیکن جو خطبے کے وقت آتا ہے، یعنی جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، حدیث میں یہ ہے کہ اذا خرج الامام، جب امام اپنے گھر سے نکل جائے تو اس وقت سے فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں اور فرشتے خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ فضیلت ہے جمعہ کی کہ آدمی پہلے آنے کی کوشش کرے۔ غلط روایات چلی ہیں، میں آگے متوجہ کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے من اغتسل یوم الجمعہ ولبس من ثوبها من احسن ثوبها، کہ بہترین کپڑا پہنے جمعہ کے دن اور غسل کرے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اور جمعہ کی نماز کے لیے ایسا آئے کہ مسجد میں پہلے داخل ہو اور امام کے جس قدر قریب ممکن ہو قریب آ جائے، کسی کی گردنوں کو نہ پھلانگے، اور پھر اللہ جتنی توفیق دے نماز سے پہلے رکعتیں پڑھ لے، پھر نماز پڑھے، خطبہ سنے، اور اس کے بعد سنتوں کو ادا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح نماز کو ادا کر لیتا ہے اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہماری کوتاہی کتنی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا ہے۔ داماد رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت عثمان کی نکاح میں ہیں، لیکن لیٹ آنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، اب میں خطبہ دینے کی تیاری کر رہا ہوں، ابھی اذان ہوگی اور اذان ہونے کے بعد میں ممبر پر جاؤں گا اور تم اب آ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین کسی کام میں پھنس گیا تھا، جلدی کیا، اذان ہوتے ہوتے میں نے جلدی سے وضو کی اور بھاگا میں مسجد کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ آیا ہوں۔ حضرت عمر اور غصہ ہو گئے، کہنے لگے ایک تو لیٹ آئے ہو اور غسل کر کے نہیں آئے، وضو کر کے چلے آئے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے؟ گرچہ سنت عمل ہے، اگر ہم نے غسل نہیں کیا تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا، جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن دیکھیے کس طرح تربیت کی جا رہی ہے، بلکہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، داماد رسول ہیں، اور اس وقت کے سب سے بڑے رئیس اور مالدار ہیں۔ آج اگر کسی کو ڈانٹ دیا جائے، کوئی آدمی جمعہ کو لیٹ آ جائے اور یہاں سے بات کر دی جائے، کوئی کہہ دے کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں، ہر جمعہ کی عادت بنا لی آپ نے کہ جمعہ میں کبھی پہلی صف میں دیکھیں۔ عجیب بات ہے کہ جمعہ کے جو پہلے صف میں حضرات ہوتے ہیں، 9واں سال ہے مجھے یہاں پہ، جو لوگ پہلے سال میں دکھتے تھے وہی لوگ ابھی بھی دکھ رہے ہیں پہلی صف میں۔ ایک آدھ لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن تقریباً پہلی صف میں 8-9 سال سے وہی حضرات دکھ رہے ہیں جو حضرات 8 سال پہلے پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے، آج بھی وہی بیٹھے ہیں۔ باقی جن کو بعد میں آنا ہے وہ زندگی بھر بعد ہی آنا ہے۔ ہم کوشش کیوں نہیں کرتے پہلے آنے کی جمعہ کی نماز میں؟ کب تک ایک دن غیر حاضری ہو جائے، ایک دن لیٹ ہو جائے، ایک مہینہ لیٹ ہو جائے، کاروبار میں پھنس گئے، ملازمت میں پھنس گئے، ہر جمعہ بعد میں آ رہے ہیں، ہر جمعہ دروازے پر بیٹھ رہے ہیں، اور بعض کو اتنے لیٹ آتے ہیں کہ چپل رکھنے کی جگہ ان کو نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے اور وہ چپلوں کے پاس ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، فکر بھی نہیں کرتے کہ جگہ پاک صاف ہے بھی کہ نہیں، نماز میری ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال بات آگے جا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے جہاں سے بات کو شروع کی ہے اور جو حضرات شروع سے موجود ہیں اس بات کو نوٹ کرتے چلے، میں بات کو مکمل کروں گا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی شکل میں ہم پر انعام فرمایا ہے اور کیسی تعلیم دی گئی ہے۔ کپڑا اچھا پہنو، عطر لگا کر کے آؤ، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن قرآن کی کچھ تلاوت کر لیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ہم لیٹ آئیں گے تو قرآن کی کیا تلاوت کریں گے، اس لیے پورے آداب بتلائے گئے کہ جمعہ کے دن کم از کم سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ جو آدمی سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے گا وہ 1 ہفتے تک فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر اسی ہفتے میں دجال کا خروج ہو گیا تو دجال جیسے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا معمول بنا کر کے رکھتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور بڑی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ جمعہ ادا کرنے پر بیان فرمائی ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنا، کتنے لوگ ہم لوگ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرتے ہیں؟ جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں درود شریف کی کثرت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ بعد کے لوگ، کتنی بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے، اور صحابہ کا جو احسان ہے ہمارے اوپر یہی ہے کہ ہمارے لیے رہنمائیاں چھوڑ کر کے گئے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر لوگ جمعہ کے دن درود پڑھیں گے تو کیا آپ تک پہنچے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین کے اوپر کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء جس طرح زمین کے اوپر زندہ ہوتے ہیں، قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیات دیے ہوتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، لہذا کوئی جمعہ کے دن درود پڑھے گا، کہیں بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کے ساتھ، اس کے پتے کے ساتھ مجھ تک پہنچائیں گے۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ سہارنپور میں حضرت مولانا فیض الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تھا تقریباً 1 مہینے تک بہترین خوشبو کمرے سے آیا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر دی گئی، لوگوں کا ہجوم لگا کرتا تھا کہ کمرے کے اندر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ درود شریف کثرت سے اس کمرے میں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ جمعہ کی رات وہ بیدار رہا کرتے تھے اور مکمل رات درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ یہ بتلایا، لوگوں کو دکھلایا کہ جو آدمی جمعہ کی رات میں اپنے جس گھر میں بیٹھ کر کے درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا، 1 مہینے تک بہترین قسم کی خوشبو وہاں پھوٹتی تھی، لوگ آ کر کے سنتے تھے اور دیکھ کر کے جاتے تھے۔ تو یہ کثرت درود شریف کی کرنا، تو یہ باتیں بزرگوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے چھوڑنے پر بھی تاکید کی گئی ہے، وعید بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کی نماز کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمانے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جمعہ کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی مسلسل 3 جمعہ غفلت اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اب اسے نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنی سخت وعید ہے، میں تمام حدیثوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہوتا ہے۔ میں کچھ فضیلت بیان کی، جمعہ کی تاریخ بیان کی، جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج ہمیں اپنے گریبان کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن کی ایسی فضیلت، جمعہ کے چھوڑنے پر اتنی وعیدیں، اور جمعہ کے تعلق سے ہماری کوتاہیاں، ہماری بے حسی، ہماری غفلت کیسی ہے۔ چند غفلت کی طرف نشاندہی کروں میں۔ پہلی غفلت ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ کہہ لیجئے کہ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، حالانکہ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں ایسا ہے کہ جس نے 1 وقت کی نماز چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز چھوڑنے پر کیا کیفیت ہوگی؟ تو سب سے پہلی کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا بہت بڑا مجمع ایسا ہے۔ دوسری کوتاہی یہ ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہم گناہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی فجر کی نماز ادا نہیں کیے ہوں گے؟ تو جمعہ کے دن کی ابتدا ہو رہی ہے فجر کی نماز کے بغیر، اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آج ہمیں داڑھی بنانی ہوتی ہے تو سیلون پہ جا کر کے سب سے پہلے ہم داڑھی چھلواتے ہیں۔ یہ گناہ ہو رہے ہیں، جمعہ کے دن ہماری کوتاہیاں ہو رہی، کہاں عبادت کرنی چاہیے، کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم مسلسل گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ کپڑے پہنتے، بہترین کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے
اس طرح کا پینٹ پہنیں گے، اس طرح کا جینس پہنیں گے کہ جب رکوع اور سجدے میں جائیں گے تو سطر کھل جائے گا، وضو بھی اور نماز دونوں گئی اور اس کو خبر بھی نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز ادا کر کے آ رہا ہوں۔ یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہمارے اندر۔ اور کیا کوتاہی ہو رہی ہے؟ کوتاہی یہ ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے لیے امام ممبر پر کھڑا ہو جا رہا ہے اور ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتہ بھی، اس سے پہلے ہفتہ بھی نظر میں بات آتی ہے ہمیشہ، بلکہ ہر ہفتے بات آتی ہے دیکھنے میں کہ خطبہ کے لیے امام کھڑا ہو گیا ہے ممبر کے اوپر، اب منع بھی نہیں کر سکتا، عربی میں بولے تو اسے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اب منع بھی نہیں کر سکتا، اور وہ جمعہ کے دن ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، کہنیاں مار رہے ہیں جمعہ کے دن۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو آپ اس کو منع بھی مت کیجیے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے اور خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جائیے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت بند کیجیے، اگر نفل نماز ادا کر رہے ہیں نفل بند کیجیے، اگر سنت کی آپ نے نیت باندھی ہے اور پہلی رکعت ہے تو رکعت توڑ کر کے بیٹھ جائیے، خطبہ سنیے، اور اگر آخری رکعت ہے تو جلدی جلدی نماز مکمل کر لیجیے۔ مسائل ہیں جمعہ کے خطبے کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ چالو ہے اور ہماری بات چالو ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو موبائل سب کے پاس ہے، خطبہ شروع ہے کیونکہ سوچتے ہیں عربی تو ہمیں سمجھ میں آتی نہیں اور عام طور پر ایک ہی بات خطبے میں کہی جاتی ہے، تو اب موبائل نکال کر کے بیٹھ گئے، کسی کو میسج کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے تو موبائل کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، خطبہ چالو ہے۔ اور یہ حال جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان میں بعض لوگوں کی ہوتی ہے، تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں جو نہیں دیکھ رہے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہ سب ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اور جمعہ کے دن دیر سے آنا یہ تو ہمارا خاندانی معاملہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم کاروباری ہیں، ہم تو بہت مصروف قسم کے آدمی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پہلے جانے کی، مولویوں کی تقریریں سننے سے، وہی ایک ہی باتیں آئیں گی کہ دین عمل کرو، دین پر عمل کرو، آخرت کی تیاری کرو، قبر میں کیا ہونے والا، آخرت میں کیا ہونے والا، یہ تمام خباثتیں ذہن میں آتی ہیں، اور اس کے بعد ہم جمعہ کے اندر لیٹ کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔ ان تمام کوتاہیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو عام طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے، ابھی تقریر ہو رہی، بہت سارے لوگ سونے لگتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ اب ان کو آرام مل گیا، پنکھا چالو ہے، مسجد ہے، فرشتے نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے، سکونت نازل ہو رہی ہے، تو اب لوگ سو رہے ہیں، اور ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ہم نے ٹیک لگا کر کے آنکھ بند کر لی، مجھے نیند آ گئی، وضو ختم اور نماز ہم نے ادا کی تو نماز ہماری ہوئی نہیں۔ جب وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ کوئی دائیں طرف ٹیک لگا لیا، کوئی بائیں طرف ٹیک لگا لیا، کسی کے پاس دیوار ہے تو دیوار میں اس نے ٹیک لگا لیا، کوئی آگے ٹیک لگا لیا۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس طرح سو گیا دیوار کا ٹیک لگا کر کے یا کسی بھی چیز کا ٹیک لگا کر کے کہ اگر اس چیز کو ہٹا لی جائے تو وہ گر پڑے گا، یعنی بدن ڈھیلے ہو گئے ہو، تو ایسے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ اثر نہ وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے۔ ہوتا ہے کیا، سوتے رہتے ہیں، خطبہ ہو گیا، تقریر ہو گئی، پتہ نہیں چلا، خطبہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا، امام کھڑا ہوا، کہا صفے درست کرو، فوراً کھڑے ہوئے، ادھر ادھر دیکھے، نیت مان لی، اب ہماری نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ تمام چیزوں کی طرف میں نے آج خاص طور پر بہت دنوں سے اس چیز کو میں محسوس کر رہا تھا کہ جمعہ میں لیٹ آنا، جمعہ کے دن سو جانا، مسجد میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں دینا، اسی طرح خطبے کے دوران بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، پہلے آنے کی کوشش نہیں کرنا، جو لوگ پہلے سے پہلے آ رہے وہ پہلے آ رہے، اس کے علاوہ کوئی لوگ آ رہے، اسی طرح سنتوں کو اہتمام نہ کرنا، نہ نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام کرتے۔ کتنی مرتبہ میں نے اعلان کیا اور بارہا مساجد سے اعلان کیے جاتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت، بعض روایتوں میں کہ 4 رکعت، بعض روایتوں میں کہ 6 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد ادا کیا کرتے ہیں، اور ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے، دعا سے پہلے بھاگتے ہیں۔ تو دعا مانگنا، دعا کی نماز، اس کے بعد سنتوں کو ادا کرنا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس طرف توجہ دینی پڑے گی اور بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف ہم سب توجہ دیں۔ اس لیے میں نے آج خاص طور پر بہت دنوں کے بعد، بلکہ شاید پہلی مرتبہ میں نے جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے سلسلے میں ہماری کوتاہیاں، اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں مجھے بھی سمجھ میں آئے اور آپ تمامی حضرات کو سمجھ میں آئے۔ آخری بات نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن کا ایک بہت اہم عمل بتلایا ہے، ہم لوگ اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے۔ فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اور کسی سے بات چیت نہ کرے دنیاوی،
اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کو محفوظ فرما دیں گے، یعنی اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کی مال، عزت و آبرو اور فتنوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ عمل کتنے دیر کا ہے؟ مشکل سے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس، ان 4 چیزوں کو پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک محفوظ فرما دیں گے، جان کو بھی، مال کو بھی، عزت و آبرو کو بھی، تمام چیزوں کو۔ کتنا معمولی عمل ہے، اس عمل کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ بات بھی سمجھیں کہ 6 دن ہم کاروبار کے لیے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کاروبار کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن کم از کم جمعہ کے دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو ہمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اس میں ہم آخرت کی تیاری کریں، جمعہ کی تیاری کریں، بال صاف کریں۔ یہ بھی مسئلوں میں سے ہے کہ آدمی موچھ تراش لے، اسی طرح بغل کے بال کو صاف کرے، اسی طرح ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ناف کے نیچے کا بال کا صاف کرنا یہ افضل ہے۔ اگر 1 مرتبہ ہفتے میں نہ ہو سکے تو متوسط درجہ یہ ہے کہ 2 ہفتے میں 1 مرتبہ صاف کرے، اور سب سے کم درجہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ 40 دن کے اندر 1 مرتبہ ضرور ناف کے بال کو صاف کر لیا کرے، ورنہ گنہگار ہوا۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے آخری اور اہم بات یہی ہے کہ ہم تمام چیزوں کو تو پس پشت ڈال کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کم از کم اللہ کے واسطے جمعہ کی قدر کو سمجھے، جمعہ کی اہمیت کو سمجھے، اور جمعہ کے تعلق سے جو سستی، جو کوتاہیاں، جو غفلتیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں اس کو ختم کریں، اور اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ سے وقت تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔